السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کے بارے میں ایک اہم واقعہ بتاتا ہوں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی اور انہوں نے انڈیا کے اوپر یعنی ہندوستان پاک و ہند پہ کئی حملے کیے، تو 24 یا اس سے کچھ زیادہ حملے کیے، اور ان حملوں میں ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ہندوز بہت زیادہ ہیں، تو ان کو مار مار کے تھک جائیں گے مگر یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ واپس غزنی چلے گئے، اور وہاں اس کا ملاقات اس وقت جو بڑے عہدے پر فائز تھے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ بتایا۔ سارے واقعہ بتانے کے بعد کہنے لگے کہ ایسا کوئی اللہ کے ولی چاہیے جو ان کو تبلیغ کرے اور ان کو مسلمان کر دے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے یا کچھ تھوڑا فاصلے میں کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ داتا علی حجویری جائے گا۔ اب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ مجھے اپنے شیخ کو چھوڑ کر کیسے میں لاہور جاؤں گا، اور لاہور میں اکیلا رہوں گا، اور پھر ان کے جو شیخ ہے، جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہے جن کا نام علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو انہوں نے آگے یہ بھی فرمایا کہ آپ جاؤ گے اور آپ وہاں کشکول لے کر پورا دن بھیک مانگو گے، اور پورا دن بھیک مانگ کر رات کو شام کو وہ کھاؤ گے نہیں بلکہ ان کو لوگوں میں تقسیم کرو گے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے بات کو مان کر وہاں سے لاہور آئے۔ جب لاہور میں آیا، انہوں نے یہی کام شروع کیا کہ پورا دن وہ کشکول لے کر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے، اور شام میں ان میں یعنی لوگوں میں لنگر بانٹ دیتے تھے۔ اب شام کے بعد سارے جو لوگ اس لنگر کو، اس کھانے کو یا اس پیسے کو کھاتے تھے، تو وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس طریقے سے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں اور بیابانوں میں رات کو رہتے تھے، اور لوگوں کا جمکٹا ان کے پاس آتا تھا۔ اب وہاں کا جو ہندو کا جو بادشاہ تھا، سردار تھا، مہاراج تھا، مہاراج کو جب یہ بات پتہ چلی کہ داتا ادھر ایک فقیر ہے، ایک بزرگ ہے، اللہ کی ولی ہے، جو ایسے لوگوں کو خراب کر رہے یعنی ہندو سے مسلمان کر رہے، اس نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے وہ بیچارے دریا راوی کے کنارے کبھی کسی جنگل جاتے تھے، مگر مہاراج اس کو تنگ کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ مہاراج کا ایک بیٹا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد مہاراج کی بیوی نے اس سے کہا کہ دیکھو، اب یہ سارے حکومت کو اپنے سر پہ مارو گے، کیا کرو گے؟ تم فقیروں کو تنگ کرتے ہیں، فقیروں کے خدا نے تمہارے بیٹے کو مار دیا۔ اب مہاراج نے جب یہ بات سنی تو مہاراج حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں تجھے تنگ کر رہا تھا،
تو تیرے خدا نے میرے بیٹے کو مارا، میرے بیٹے کو زندہ کرو۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اللہ کے بندے، یہ کرامات اور یہ اختیار یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اگر یہ معجزہ کسی نبی کو عطا فرمایا تو وہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اتنے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے بہت زیادہ اصرار کیا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت مراقبہ کیا۔ جب مراقبہ کیا تو مراقبہ میں ان کو کشف یا الہام ہوا کہ آپ جاؤ اور اپنا چادر لے کر مہاراج کے بیٹے کے اوپر بچھا دو اور اس کے سرانے بیٹھ جاؤ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور اپنے چادر کو مہاراج کے بیٹے کے اوپر بچھایا اور ان کے سرانے بیٹھ گیا۔ اللہ جل جلالہ اور مراقبہ کیا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت اور طاقت سے مہاراج کے بیٹے کو زندہ کیا۔ جب مہاراج کا بیٹا زندہ ہوا تو وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا گرویدہ ہو گیا۔ اب مہاراج خود کیا کر رہے؟ جہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو جانا ہوتا تھا، مہاراج اس کے لیے وہاں جا کر انتظام کرتا تھا، اور ان کے سارا آنے جانے کا جو بھی معاملات ہوتے تھے مہاراج اس کو خود کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہی سے یہ ایمان کا شمع روشن ہوا، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پہ لاکھوں ہندو مسلمان ہوئے، اور اسی طریقے سے لوگ آتے رہے اور اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کرامات۔ یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب اس واقعے کو خود بیان کر کے میں نے ان سے سنا، اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کا توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔